اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. اچھا، وہ کل کی جگہ میں ایک جگہ کچھ الفاظ کا ترجمہ کیا تھا، لیکن میرے خیال میں وہ بات نہیں سمجھے ہوں گی، اس لیے میں نے اس کی ذرا تبدیل کر دی. وہ جگہ دیکھنا، يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. لا يسمعون بالله فهي الشياطين مستأنف، وسماعهم هو في المعنى المحفوظ عنه. وسماعهم اس کو آسان کر دیا، اور ان کے سننے کی کوشش، یعنی شیاطین جو سننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ فی المعنی، وہ اس معنی اور مطلوب میں کرتے ہیں، اس مفہوم میں کرتے ہیں، المحفوظ عنہ، جو بچا ہوا ہے سماع سے، یعنی جس کو وہ لوگ پورا نہیں سن سکتے تو اس کی سننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے فرمائے لا يسمعون، وہ نہیں سن سکتے. وسماعهم یعنی وطلب سماعهم وفی المعنی، یہ اس مفہوم اور مطلب میں ہے. المحفوظ عنہ، المحفوظ عن السماع، جس کو نہیں سن سکتے تو اس کی سننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ذرا آسان کرتے ہیں. وعندهم قاصرات الطرف حابسات الأعين على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهن من حسنهن، عندهن عين رخام الأعين لسانها كأنهن في اللون بيض بالمعان مخلول مستور بريشه لا يصل إليه غبار، ولونه وهو البياض في صفرة أحسن ألوان النساء. فأقبل بعضهم بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون على. فرماتے ہیں پہلے فرمایا لا فیہا غول، اس شراب میں سر درد اور سر پیٹ اور پیٹ کا درد نہیں. ولا هم عنہا ينزفون، اور نہ یہ لوگ بفتح الزاء ينزفون وکسرها ينزفون، اور اس کی وجہ سے ان کی عقل کی خرابی ہوگی. نزف اس کو کہتے ہیں کہ خراج الشیء قلیلا قلیلا، جیسے پانی نکالتے ہیں انزف البئر، تو اس کو کہتے ہیں نزف. تو نزف کا مطلب یہ ہے کہ شراب کی پینے سے آہستہ آہستہ عقل خراب ہوتی ہے، عقل نکلتی ہے، یہاں تک کہ آخر میں بالکل پاگلوں کی طرح ہو جاتا ہے. لا هم ينزفون، یہی مطلب ہے کہ ان کی عقل آہستہ آہستہ نہیں نکالی جائے گی. جب شراب پیتے ہیں تو آہستہ آہستہ عقل خراب ہوتی ہے. وعندهم قاصرات الطرف، اور ان کے پاس قاصرات الطرف ایسی حوری ہوں گی، قاصرات الطرف جو نظر جھکانے والی ہوں گی. قاصرات الطرفہن، جن کی نظر جھکی ہوئی ہوگی، نظر نیچی رکھنے والی ہوں گی. یا قاصرات الطرف کا مطلب یہ ہے کہ نظر نیچے رکھتے ہوں گے حیا کی وجہ سے. جیسے دنیا میں حیا ہے تو جنت میں بھی حیا ہے، اور حیا میں
نظر نیچی ہوتی ہے، نظر نیچی کر دی حیا بن گئی، اور نظر اٹھائی نظر تو دعا بن گئی، اور نظر ترچی کر دی ادا بن گئی، اور نظر پھیر لی تو قضا بن گئی، نظر پھیر لی تو قضا بن گئی. قوالیوں میں کہتے ہیں جب نظر پھیر لی تو قضا بن گئی، قضا کے معنی موت. وعندهم قاصرات الطرف، اور ان کے پاس وہ لڑکیاں ہیں قاصرات الطرف جو نظر نیچی رکھتی ہوں گی. دوسرا مطلب یہ ہے قاصرات طرفهن علی ازواجهن، جو اپنی نظر کو محدود رکھتی ہوں گی اپنے شوہروں پر. حابسات الاعین علی ازواجهن، اپنے شوہروں پر اپنی نظر کو محدود مخصوص کرتی ہیں. لا ينظرن الی غیرہم لحسنہم عندہن، کیونکہ ان کے شوہر ان کے ہاں سب سے زیادہ حسین ہوں گے. عین جن کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، وخام الاعین بڑی آنکھیں. بڑی آنکھیں اتنی بڑی آنکھ کی بھی نہیں ہے کہ آدمی ڈر جائے، بلکہ حسانھا خوبصورت. کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ رنگ اور رنگ میں بیض انڈے کی طرح ہے. یعنی عرب اس سفیدی کو پسند کرتے ہیں جو سفیدی مائل ہو سفرت کی طرف، تو اس لیے بیض میں وہ سفیدی ہے جو پیلے ہونے کی طرف مائل ہے. بیض کا مطلب للنعام، للنعام، نعام معنی شترمرغ. شترمرغ کا انڈا بہت خوبصورت ہوتا ہے، یہاں بکثرت پایا جاتا ہے. یا بیض عام انڈے، یا بیض چھلکا اتاری ہوئے چھلکا اتارا ہوا انڈا، وہ انڈے جو چھلکے اتارے ہوئے ہوں. تو ظاہر بات ہے جب چھلکا اتار لے تو بالکل سفید، جس کو ابالا جائے زخام کے وقت. مکنون جو کہ مکنون ہوں گے، یعنی وہ انڈے جو چھپے ہوئے ہیں. اور مستور بریشہ، جو پرندے کے پروں میں مستور ہے، پوشیدہ ہے. یا مکنون محفوظ عن الایدی لا یصل الیہ غبار، غبار اس کو نہیں پہنچا. وکأنہن بیض مکنون وہو البیاض فی صفرۃ، بیاض ہے صفرت اور پیلے ہونے میں. احسن الوان النساء عند العرب، عرب اس لیے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے. اگر کوئی اشکال کرے کہ بیض جمع ہے بیضتن کی، تو وہ جمع ہے، اور مکنون مفرد ہے، تو موصوف جمع اور صفت مفرد یہ کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے بیض جمع ہے لیکن فی حکم الجنس اور فی حکم المفرد ہے. تو قانون یہ ہے کہ جس جمع اور مفرد کے درمیان فرق بتا ہو، کہ مفرد میں تا ہو اور جمع میں تا نہ ہو، وہ جمع فی حکم الجنس اور فی حکم المفرد ہے. اوپر اس لیے کہ تا کو لگایا تو مفرد اور تا کو ہٹایا تو جمع، تو وہ جمع بمنزلہ جنس ہے، اس لیے اس کے بعد مفرد صفت آتی ہے. جیسے کلمتن اور کلمن ہے. تو الکلم الطیب یہ بھی شیخ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اوراد اور وظائف، اور اس کی کتاب ہے، یہ کیا نام ہے، جو کس وقت کیا پڑھنا چاہیے. الکلم الطیب اور الکلم الطیبۃ الیہ یصعد الکلم الطیب، یہ آیا ہے. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، بس متوجہ ہو جائیں گے بعض جنتی دوسرے بعض پر، ایک دوسرے سے سوال کریں گے. یعنی یتحدثون عما مضى في الدنیا، دنیا میں کیا کیا ہوا، یا یتحدثون عن اہل الدنیا. تو معنی یہ ہے کہ بعض پر متوجہ ہوں گے. یتساءلون گپ شپ کریں گے، آپس میں سوالات کریں گے.
وما بقیت من اللذات الا احادیث الکرام علی المدامی، کہتے ہیں وما بقیت من اللذات الا، لذتوں میں سے باقی نہیں ہے مگر الا احادیث الکرام علی المدامی، شراب کے اوپر گپ شپ لگاتے ہوں، چائے کے اوپر گپ شپ لگاتے ہوں، تو اسی وجہ سے اتوار کی رات دیر ہو جاتی ہے، اور پیر کی رات کو عشاء کے بعد کتابیں پڑھتے ہیں تو دیر نہیں ہوتی۔ اتوار کی رات کیوں دیر ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ احادیث الکرام علی المدامی، شراب تو نہیں، شراب کی جگہ اور چیزیں ہیں آج کل۔ ما مر بهم فی الدنیا قال قائل منهم، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا انی کان لی قرین، بے شک ہمارا ایک ساتھی تھا یا ملاقاتی، صاحب ینکر البعث، بعث کا منکر تھا، یقول لی، مجھ سے کہتا تھا، تبکیتاً ڈانٹتا ہوا، انک لمن المصدقین، کیا آپ تصدیق کرنے والوں میں سے ہیں؟ لمن المصدقین بالرسالۃ والتوحید والبعث، فاذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا، حمزتین میں تینوں جگہ میں پرانی تقریر ہے، لمدینون، تو کیا ہم کو بدلہ دیا گیا ہے، مجزیون، بدلہ ملے گا، اور محاسبون، اور حساب کیا جائے گا ہمارے ساتھ، ان کی رضالے کا ایضاً، اس کا بھی انکار کیا گیا، جزا سزا کا، یا انکر۔ قال ذلك القائل لاخوانه، قال، اللہ تعالیٰ کہے گا، یا قال، کہہ دے گا یہ کہنے والا، لاخوانه، اپنے دوستوں سے، جنت میں اپنے دوستوں سے کہے گا کہ هل انتم مطلعون، کیا تم ٹی وی کا بٹن دبا کر کے دیکھنا چاہتے ہو کہ جہنم میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مطلعون، چھانکتے ہو، چھانکنا، یہاں معی الی النار، نار کی طرف دیکھتے ہو۔ میں نے ٹی وی کا کہا، میری بات کو آپ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں، مطلعون ظاہری ترجمہ یہی ہے، جھانکتے ہوں، لننظر حالہ، تاکہ اس کی حالت کو دیکھ لیں، فیقولون اللہ، تو وہ کہیں گے چھوڑ دو اس کو، نہیں، فاطلع، پس خود بخود وہ دیکھ لیں گے، فاطلع، پس دیکھ لے گا یہ کہنے والا، اطلاع کہتے ہیں جھانکنا، سر اٹھا کر دیکھنا، من بعض قوى الجنت، جنت کے بعض سوراخوں میں سے، قوتن کی جمع ہے، اور قوتن کہتے ہیں سوراخ، تو اس کی جگہ پر اگر ٹی وی لگا دے تو یہ بھی ممکن ہے۔ فرآہ فی سواء الجحیم، تو دیکھ لے گا اس ساتھی کو، فی سواء الجحیم، جہنم کے درمیان میں، اے وسط النار، وسط کو سوا اس لیے کہتے ہیں لأنہ سواء الی الاطراف، تمام اطراف کی طرف برابر ہے مسافت۔ قال لہ تشمیتاً، تو کہے گا لہو، مسلمان کہے گا لہو، اس کافر سے، تشمیتاً، خوشی کی وجہ سے، شماتت کے معنی دشمن کی حالت پر خوش ہونا کہ دشمن برباد ہوا، دشمن کی بربادی پر خوش ہونا اور اپنے بچنے پر خوش ہونا۔ اللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم، ان مخفف من المثقل، انہو، بے شک شان یہ ہے، کدت، قریب ہے کہ تم، لتردینی، مجھ کو ہلاک کر دیتی، تم مجھے بھی دنیا میں ہلاکت میں ڈال دیتی، بِإِغْوَائِكَ، لَتُهْلِكُنِي بِإِغْوَائِكَ، گمراہ کرنے کے ساتھ، وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي، اور اگر اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم نہ ہوتا مجھ پر، یہ انعامہ علیہ بالایمان، لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، تو مجھ کو بھی حاضر کیا جاتا تھا جہنم میں بھی جہنم میں حاضر ہو جاتا، مَعَكَ فِي النَّارِ۔ وَيَقُول، اور کہیں گے اہل جنت، افما نحن بمیتین، انحن مخلدون فما نحن بمیتین، کیا ہم ہمیشہ رہیں گے تو ہم مریں گے نہیں، اس لیے کہ اگر موت کا خوف ہو
تو جنت کی نعمتیں مقدر ہو جائیں گی. الا موتتنا الاولی، مگر ہماری پہلی موت جو گزر چکی ہے، وقد وقعت التي فی الدنیا وما نحن بمعذبین، اور کیا ہم پر عذاب نہیں ڈالا جائے گا کبھی بھی. یہ استفہام تلذذ کے لیے ہے، لذت اٹھانے کے لیے کہیں گے موت تو ختم ہو گئی، عذاب ختم ہوا. وتحدث بنعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان کرنا ہے. من تعبید الحیات، ہمیشہ حیات، وعدم التعذیب. ان هذا لهو الفوز العظیم، بے شک یہ جو مذکور ہے اہل جنت اور نعیم جنت، لهو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لمثل هذا الفوز فليعمل العاملون، اسی کامیابی کے لیے عمل کرے عمل کرنے والے. یہ لمثل هذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقول اللہ لمثل هذا الفوز فليعمل العاملون، یا یقول المؤمن لمثل هذا الفوز فليعمل العاملون. قیل یقال لهم ذلك، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا، یقولونہ، آپس میں کہیں گے، اذالک خیر، کیا یہ مذکور نعمت بہتر ہے، نزلا مہمانی کے طور پر، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت. نزل ما یعد للنازل، جو نازل اور مہمان کے لیے پہلی مرتبہ تیار کیا جائے وہ نزل ہے. اس کو اس لیے نزل کہتے ہیں کہ یعد للنازل، یا اس لیے نزل کہتے ہیں کہ ما ينبغي ان ينزل له، مناسب ہے کہ اس کے لیے آدمی اتر جائے اور کچھ نہ کچھ کھا لے، اس لیے کہ اچھی چیز بنائی ہے پہلی مرتبہ مہمان کے لیے، مہمان وغیرہ کے لیے. تو یہ بہتر مہمانی ہے. ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم، زقوم ایک درخت ہے کانٹے دار اور بدمزہ اور کڑوا، جس کو سینٹ کہتے ہیں یا تھوہڑ کہتے ہیں، اور وہ بھی دنیا کا تھوہڑ ہو یا دنیا کا سینڈ ہو، وہ آخرت کی زقوم کے ساتھ اسمن مشابہ ہے، جو تیار ہے اہل نار کے لیے. اور زقوم کا ایک ترجمہ ہے مکھن وغیرہ، جب بریڈ اور اس پر مکھن لگا دے تو اس کو بھی زقوم کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ابن زبعرہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو زقوم سے ڈراتے ہیں، اس لیے اے ابو جہل گھر میں جاؤ اور اپنی جاریہ سے کہو کہ ہمارے لیے زقوم لائے. تو جاریہ آئی اور اس نے تمر اور زبد کو حاضر کیا، کہا یہ زقوم ہے. تو وہ زقوم مراد نہیں ہے بلکہ کڑوا درخت مراد ہے. یہ من اخبث الشجر، اور یہ سب سے خراب درخت ہے. المر کڑوا، بے تہامہ، تہامہ میں، تہامہ کی معنی نشیبی پست زمین، مکہ مکرمہ کی زمین، جس کو اللہ تعالی جحیم میں اگائیں گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ درخت، آگ جو ہے وہ تو درخت کو جلاتی ہے، تو آگ میں درخت کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض درخت آگ میں اگتے ہیں اور بعض درخت آگ میں جلتے ہیں. آگ بعض درختوں کو جلاتی ہے. تو جہنم کی آگ اس درخت کے لیے ایسی ہوگی جیسے کسی درخت کے لیے پانی. انا جعلناها، ہم نے اس درخت کو بنایا ہے، فتنتاً، محنت اور عذاب، للظالمین، ظالموں کے لیے، ظالموں کے لیے محنت اور عذاب ہے. یا فتنتاً ابتلا ہے، یہ ابتلا ہے کہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہاں جہنم اور آگ اور کہاں درخت. اذ قالوا النار تحرق الشجر، نار محرق شجر ہے، فکیف تنبتہ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک یہ شجرۃ الزقوم ایک درخت ہے جو نکلتا ہے جہنم کی جڑ میں، جہنم کی تہ میں، یا جہنم کی جڑ میں، تہ کہے یا جڑ کہے، بنیاد قعر جہنم، واغصانها ترفع الى درکاتها، اور اس کی شاخیں اٹھی ہوں گی الى درکاتها، جہنم کے درکات میں، جہنم کے درجات میں، لیکن درجات خیر میں استعمال ہوتا ہے اور درکات شر میں استعمال ہوتا ہے. طبقے حدیث میں آتا ہے کہ زقوم جہنم کے باب سادس کے پاس ہے اور نار اس کے لیے غذا ہے، جیسے اشجار دنیا کے لیے پانی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین والوں پر گر گیا اور ٹپک گیا تو لأفسدت عیشہم، ان کی زندگی کو برباد کر دے گا. فکیف بمن ہوا طعامہم، ان کا کیا حال ہے جن کا طعام زقوم ہے. ولعھا، اس درخت کے خوشے، اس درخت کی شگوفے مشابہ ہے بطلع النخل، جیسے کھجور کا خوشہ، کھجور کی شگوفہ، پنج اس کے ساتھ مشابہ. تو طلعھا اس کی خوشے اور شگوفی، اس کی کلیاں، انہ رؤوس الشیاطین، وہ ایسے ہیں جیسے کہ رؤوس الشیاطین، شیطانوں کے سر، یعنی سانپ کا سر، سانپ کے سر کے ساتھ قباحت میں مشابہ ہے. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ایسے ہیں جیسے شیاطین کا سر. اگر کوئی قباحت میں تشبیہ دی شیطان کے سر کے ساتھ، اگرچہ شیطان کا سر کسی نے نہیں دیکھا لیکن شیطان کا سر قباحت میں مشہور ہے، جیسے فرشتے حسن اور نور میں مشہور ہے. ان ھذا الا ملک کریم. مفید الطالبین والطالبات کا قصہ آپ کو معلوم ہے کہ سنوار سے کہا کہ میرے لیے شیطان کی شکل بناؤ. اس نے کہا میں نے شیطان دیکھا نہیں، تم کسی کو لاؤ. تو جاحظ کو پیش کیا کہ اس کا پڑھا ہے آپ نے. اے الحیات القبیحۃ المنظر، یعنی وہ سانپ جو قبیحۃ المنظر ہو، جاحظ کی شکل اچھی نہیں. لو یمسخ الخنزیر مسخا ثانیا ما كان الا دون مسخ الجاحظ رجل ينوب عن الجحيم بوجهه وهو القضاء في عين كل ملاحظ فإنهم لآكلون منها، پس بے شک یہ کفار لآکلون منها ضرور کھائیں گے، جب بھوک لگے گی تو ضرور کھائیں گے منها اس شجر سے، مع قبحها اس کی قباحت کے باوجود، لشدت جوعهم فمالئون منها البطون بھر دیں گے اس سے پیٹ. ثم ان لهم علیہا لشوبا، پھر جب پیاس لگے گی تو ان کے لیے علیہا اس شجر زقوم پر لشوبا ملا ہوا پانی ہے، من حمیم ابلی ہوئی پانی میں سے، یعنی ابلا ہوا پانی ملایا جائے گا اس طعام کے ساتھ. جب طعام کے اوپر پانی ڈالیں گے تو وہ پانی اس طعام کے ساتھ مل جائے گا. شوب ملانے کو کہتے ہیں، شاب یشوب ملانا، شاب یشیب اس کو کہتے ہیں کہ سفیدی، سفید بال کالے بالوں کے ساتھ مل جائے، وہ شاب یشیب ہے. یعنی گرم پانی، یشوی وجوہہم فتقطع امعاءہم یشربونہ فیختلط بالماکول منہا، تو یہ مشروب مل جائے گا ماکول کے ساتھ. یا فیختلط، تو لشوبن کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ یہ مشروب طعام کے ساتھ مل جائے گا، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ یہ مشروب سدید اور دم کے ساتھ مل جائے گا، جو خون اور پیپ ہے اس کے ساتھ یہ مل جائے گا. فیصیر شوبا لہ، تو اس کے لیے میکسچر بن جائے گا. ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم،
پھر ان کی واپسی الی الجحیم جہنم کی طرف ہے. تو معلوم ہوا کہ اس گرم پانی کے لیے ان کو باہر نکالا جائے گا جہنم کے دوسرے حصے میں. یطوفون بینہا و بین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہ چکر لگائیں گے جہنم کے درمیان وبین حمیم آن اور ابلے ہوئے پانی کے درمیان. وہاں جائیں گے کبھی یہاں آئیں گے. وَإِنَّهُ لَخَارِجُهَا اور یہ جہنم سے خارج جہنم میں سے ہے لیکن جہنم کا الگ طبقہ ہے. إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ بے شک انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا گمراہ. فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ بس یہ ان کے نقش قدم پر دوڑتے رہے. يُهْرَعُونَ يُسْرَعُونَ كَأَنَّهُمْ يُسَرَّعُونَ وَيُهْرَعُونَ جیسے کہ ان کو دوڑایا جاتا تھا. يُزْعَجُونَ إِلَىٰ أَتْبَاعِهِمْ اپنے تابعداروں. يُزْعَجُونَ إِلَىٰ اتِّبَاعِهِمْ ان کی تابعداری کی طرف ان کو اکھاڑا جاتا تھا اور دوڑایا جاتا تھا. فَيُسْرِعُونَ إِلَيْهِمْ بس دوڑتے رہے. فَيُسْرِعُونَ بس یہ دوڑتے رہیں گے إِلَيْهِ ان کی اتباع کی طرف یعنی ان کی نقش قدم پر چلتے رہے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ اور بتحقیق گمراہ کیا تھا شیطان نے ان سے پہلے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اور بتحقیق گمراہ ہوئے تھے قبلہم ان سے پہلے. ضَلَّ گمراہ ہوئے تھے اکثر الاولین اولین میں سے اکثر من الامم الماضیۃ اس لیے کہ وہ کفر اور ضلال میں اپنے مسبوقین اور متبوعین کی پیچھے چلتے رہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ بتحقیق ہم نے ان میں بھیجا تھا منذرین مرسلین اور ڈرانے والوں کو. مخوفین فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین آپ دیکھ لیں منذرین کا انجام کیسے ہوا. کافرین اے عاقبتہم یعنی ان کی عاقبت عذاب ہے. عاقبتہم مبتدا العذاب خبر. الا عباد اللہ المخلصین سوائے ان بندوں کی المخلصین جو پسندیدہ ہیں مخلص چنے ہوئے ہیں مختار ہیں یعنی مومنین. فإنہم نجوا من العذاب کیونکہ وہ نجات پا گئے تھے عذاب سے یا نجوا من العذاب بإخلاصہم فی العبادت عبادت میں اخلاص کی وجہ سے یا اس لیے کہ ان اللہ اخلصہم کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نجات دی تھی. علی قراءت فتح اللہ میں یعنی مخلصین ہو تو مؤمنین مخلصین ہو تو منتخبین جن کو منتخب کیا گیا. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ اور بتحقیق اب منذرین کی مثال اور منذرین کی مثال. منذرین اور بتحقیق ہمیں آواز دی دعا کی حضرت نوح علیہ السلام نے اس قول کے ساتھ رب انی مغلوب فانتصر یا وَلَقَدْ نَادَانَا نوح علیہ السلام نے دعا کی نجات من الغرق کے لیے تاکہ نجات پائے. وَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ پس اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین قبول کرنے والوں میں سے بہتر قبول کرنے والا ہے. فَلَنِعْمَ یعنی فَوَاللَّهِ لَنَحْنُ نِعْمَ الْمُجِيبُونَ یعنی ہم بہترین قبول کرنے والے ہیں. نحن نعمہ کے لیے مخصوص بالمدح یعنی دعانا علی قومه اپنی قوم پر. فأهلكناهم بالغرق ہم نے ان کو غرق کر دیا. ونجيناه وأهله اور ہم نے ان کو وأهله اور ان کے اہل کو نجات دی. من الکرب العظیم بہت بڑی مصیبت سے کرب مصیبت. وجعلنا ذریتها هم الباقین اور ہم نے ان کی اولاد کو هم الباقین انہی کو باقی رکھا. اب طوفان عام تھا یا خاص؟ اگر طوفان عام ہو تو پھر معنی یہ ہے کہ باقی سب لوگ دنیا میں ہلاک ہو گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد رہ گئی.
حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں ان کے بیٹوں کے علاوہ دوسرے لوگ سوار تھے ان کی نسل بھی نہیں چلی، صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کی نسل چلی. تو یہ معنی کہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، جب کہ طوفان عام ہو تو صرف نوح علیہ السلام کی نسل باقی رہے، اور اگر طوفان خاص ہو عراق اور عرب وغیرہ میں ہو تو پھر معنی یہ ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کو باقی رکھا. اشکال، ہندوستان میں ان کی نسل کیسی ہے؟ ہندوستان کے لوگ تو ان کی نسل کی نہیں ہیں، اس لیے کہ طوفان تو عام نہیں تھا، طوفان خاص تھا. تو ہندوستان میں اور ملیشیا میں اور جاپان وغیرہ میں، اگر جاپان اس زمانے میں موجود ہے، وہاں کی نسل تو باقی رہی، اس لیے کہ صرف عرب ہلاک ہو گئے، وہ باقی تھے. تو پھر اس کا کیا مطلب وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ؟ تو پھر اس کو کہیں گے حصر اضافی. معنی یہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ دُونَ الْمُغْرَقِينَ، ہم نے ان کی نسل کو باقی رکھا، مغرقین کی نسل کو باقی نہیں رکھا. تو اس میں مغرقین کی نسل کی نفی ہے، ہندوستان کے لوگوں کی نسل کی نفی نہیں ہے. الناس كلهم من نسلہ علیہ السلام، سب لوگ ان کی نسل میں سے ہیں. ان کی 3 اولاد تھی. سام جو عرب کے باپ تھے، فارس کے باپ تھی، روم کے باپ تھے، ترکی وغیرہ کے جو لوگ ہیں ان کے تھے. افغانستان یہ سب کے باپ، یہ سب سامی نسل ہے، انکل سام. اور حام وہ ابو السودان، یہ سوڈان اور ہند اور سندھ، ان کی نسل ہے حامی، یہ حامی نسل کے ہیں. اور یافس ابو ترکی، ترک سے وہ ترک مراد نہیں جس کو آج کل ٹرکی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کا جو مغربی حصہ ہے وہ یورپ میں ہے، اس کی رنگ شکل سب یورپ کی طرح ہے. اس کا جو مشرقی حصہ ہے جو ازبکستان اور تاجکستان وغیرہ کے ساتھ جن کی شکلیں ملتی ہیں، اور ملیشیا کے ساتھ اور انڈونیشیا کے ساتھ، وہ ترک مراد ہے. وہ ترک مراد نہیں ہے جو مغربی ترک ہے، وہ یورپین نسل ہے. اور خضر یہ بھی ایک نسل ہے. یاجوج ماجوج وما ہنالک جو اس طرف ہے، یہ لوگ مراد ہیں. یاجوج ماجوج ان کے کزن لگتے ہیں، یاجوج ماجوج سب نہیں. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے باقی رکھا علیہ حضرت نوح علیہ السلام پر. کیا باقی رکھا؟ ثناء حسنا، بہترین تعریف، فی الآخرین بعد والے لوگوں میں، انبیاء علیہ السلام اور دوسرے قیامت تک حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کی تعریف کریں گے. علی عباد اللہ الصالحین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح علیہ السلام پر عالمین میں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرما دے، ان کی دین کو سلامتی عطا فرما دے. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح جیسے ہم نے ان کو جزا دی اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. محسنین الذین یحسنون اعمالهم، محسنین الذین یحسنون مع اقاربهم والاباعد، انهم من عبادنا المؤمنین. ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک حضرت نوح علیہ السلام کی تابعداروں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی ہے. شیعہ الذی یشایع الذی یتابع یسمى بالشیعہ، اے ممن تابعہ فی اصل الدین، جو دین کی اصول میں ان کے تابعدار تھے. اور دین کی فروع ہر ایک نبی کے اپنے اپنے ہیں. نوح علیہ السلام کے اپنے، ابراہیم علیہ السلام کی فروعات احکام اپنے. ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کہتے اصل میں تھا ابو رحیم، مہربان باپ. وَإِن طَالَ الزَّمَانُ بَيْنَهُمَا، اگر جو لمبا زمانہ گزرا ہے اور 2640 سال گزرے ہیں، واللہ اعلم. درمیان میں ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام تھے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اذ جاء ربہ جب آئے یعنی متوجہ ہو گئے، ربہ اللہ تعالیٰ کی طرف، بقلب سلیم اس دل کے ساتھ، سلیم جو صاف تھا،
سلیم عن الشرک، سلیم عن العیب، سلیم عن آفات القلب کالحسد وغیرہ، جو جن کا دل صاف تھا شک وغیرہ سے، اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قلب سلیم کو پیش کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے متوجہ ہو گئے. اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے کہا فی ہذہ الحالۃ المستمرۃ لہ، جو ان کی حالت ہمیشہ رہی، یعنی جو حالت رہی کہ وہ تبلیغ کرتے تھے اور قوم انکار کرتی تھی، یہ حالت مستمر تھی. اپنے باپ سے کہا، اپنی قوم سے کہا، موبخاً توبیخ کرتی ہوئی اور ان کو ڈانٹتی ہوئی، ملامت کرتی ہوئی. ماذا تعبدون، ما الذی تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، وہ قابل عبادت نہیں ہے، قابل رحم ہے. افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، یعنی اتریدون آلہۃ دون اللہ حال کونہ افکن، کیا تم ارادہ کرتے ہو دوسرے معبودوں کا ایسے حال میں کہ یہ معبود افکن جھوٹی اپنی طرف سے بنائے گئے ہیں. افکن، افک اس کو کہتے ہیں جو آدمی جھوٹی چیز بنا لے. یا مفعول بہ ہے، مفعول بہ ہو تو معنی یہ ہے کہ اتریدون یعنی اتجعلون آلہۃ افکن، تو تم بناتے ہو معبودوں کو جھوٹے معبود بناتے ہو، یعنی افکن مفعول بہ ہو جائے گا. اور یا مفعول بہ اس طرح ہو جائے گا کہ اتعبدون افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم عبادت کرتے ہو افکن جھوٹے معبودات کی عبادت کرتے ہو. یا افکن مفعول لہو ہے للافک، جھوٹ بنانے کی وجہ سے، جھوٹ بنانے کی وجہ سے. افکن اس کے حمزتین میں ما تقدمہ جو پہلے گزر چکا ہے. آلہۃ دون اللہ تریدون، افکن مفعول لہو ہے، آلہۃ مفعول بہ ہے. یا افکن مفعول بہ ہے اور افکن مفعول لہو، آلہۃ مفعول بہ ہے تریدون کے لیے. اور افکن کے معنی ہے اسوأ الکذب، جو جھوٹ میں بہت خراب قسم کا جھوٹ ہے اس کو کہتے ہیں. اتعبدون غیر اللہ، تو مصنف نے ایک ترکیب کی، یعنی افکن کو مفعول لہو اور آلہتن کو مفعول بہ بنایا، اور یا افکن کو حال بنا دو یا افکن کو مفعول بہ بنائیں گے تو اتعبدون افکن یا اتریدون افکن، یا تم چاہتے ہو افک کو، اور افک کیا ہے آلہتن، پھر آلہتن افک کا بیان ہو جائے گا. تریدون افکن، تم چاہتے ہو افک کو. فما ظنکم برب العالمین، بس تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر. کیا مطلب فما ظنکم برب العالمین ان انہ اشرک مخلوقا معہ، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسی کو شریک بنایا، یہ تمہارا غلط خیال ہے. یا دوسرا ترجمہ فما ظنکم برب العالمین انہ من جنس المخلوق، تمہارا کیا خیال ہے رب العالمین پر، کیا وہ مخلوق کی طرح ہے؟ نہیں. یا مصنف نے کہا فما ظنکم برب العالمین انہ یترککم بلا عقاب، وہ تم کو بغیر عقاب کے چھوڑ دے گا اذ عبدتم غیرہ، لا بالکل نہیں. وکانوا نجامین، اور وہ علم نجوم میں ماہر تھے. فخرجوا الی عید لہم، وہ اپنے میلے کی طرف نکلے، عید میلہ جو عید میں لگاتے ہیں. وترکوا طعامہم عند اصنامہم، اور کھانے پینے کی چیزوں کو دارالاسنام میں رکھا، اپنی خانقاہ میں رکھا طعام کو. زعموا التبرک علیہ، یہ خیال کیا کہ تبرک واقع ہو جائے علیہ طعام پر، جب واپس ہوں گے اکلوہ، پھر مبارک طعام کو کھا لیں گے. اور کہنے لگے سید ابراہیم علیہ السلام سے، جناب ابراہیم علیہ السلام سید، اخرج معنا فنظر نظرة فی النجوم، انہوں نے دیکھنا نجوم میں دیکھنے لگے. اشکال
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نجوم میں دیکھ کر کسی چیز کو کیسے معلوم کیا؟ نجوم میں دیکھنا اور معلوم کرنا یہ تو جائز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اذا ذکر القدر فامسکوا، تقدیر، واذا ذکر النجوم فامسکوا واذا ذکر اصحابی فامسکوا. نجوم میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راستہ دیکھنے کے لیے ہے. نجوم شہاب ثاقب کا کام دیتے ہیں اور نجوم روشنی کے لیے ہے. نجوم کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ نجوم سے آدمی قسمت کو معلوم کرے. اس کے متعدد جواب ہے. ایک جواب یہ ہے فنظر نظرة فی النجوم متفکرا للحیلۃ، آسمان کی طرف دیکھنے لگے، اوپر کی طرف، جیسے آدمی سوچتا ہو تو یا زمین کی طرف دیکھتا ہے، ینقط زمین کو کوریکتا ہے، اور یا اس طرح بیٹھ جاتا ہے. علامہ اقبال کو آپ نے دیکھا ہوگا تصویر میں، دیکھا ہے علامہ اقبال کی تصویر کسی نے دیکھی ہے؟ اسی طرح بیٹھا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے علامہ اقبال بیٹھے اسی طرح اوپر سوچنے لگے. سوچ میں بات آئی اور کہنے لگی انی سقیم، میری طبیعت خراب ہے. انی سقیم، سقیم القلب، سقیم القلب ہوں. سقیم القلب کا مطلب یہ ہے کہ سقیم القلب لأجل شرککم، اور سلیم القلب بے اعتبار توحید، توحید کے اعتبار سے دل صاف ہے اور دل بیمار ہے تمہاری شرک کی وجہ سے. ایک اعتبار سے دل بیمار. تو انہوں نے دیکھنا شروع کیا اوپر کی طرف. دوسرا ترجمہ یہ ہے فنظر نظرة فی النجوم، وہ دیکھنے لگے فی النجوم، ستاروں کی طرف. ستاروں کی طرف دیکھنا یہ حیلہ اور تدبیر تھی کہ میں تمہارے ساتھ مشابہ ہوں. اگرچہ حقیقت میں وہ ستاروں سے معلوم کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام ویسے دیکھ رہے تھے. تو نظر نظرة فی النجوم، دیکھنے لگے، اور یہ دیکھنا معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ تدبیر تھی کہ جیسے تم دیکھتے ہو تو میں نے بھی دیکھا. یہ زیادہ بہتر نہیں ہے جواب. تیسرا ترجمہ ونظر نظرة فی النجوم، النظر فی النجوم کنایۃ عن التأمل، النظر فی النجوم کنایۃ عن التأمل، سوچنے لگے. فقال انی سقیم، میں سقیم ہوں. چوتھا ترجمہ چوتھا ترجمہ ونظر نظرة فی النجوم، نجوم کی طرف دیکھنے لگے، متفکرا فی خلقہا، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے ستارے بنائے ہیں. تو معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ نجوم کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. یہ 5 اور 5ویں معنی، اور 4 ہو گئے یا 5 پتہ نہیں، 4. اور 5واں مطلب ونظر نظرة فی النجوم، نجوم میں دیکھا. والنظر فی النجوم کان حقا فی ذلک الزمان ثم نسخ لکثرت الکذب فیہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ستاروں کو دیکھنے لگے، اور ستاروں کو دیکھنا اس زمانے میں حق تھا، لیکن بعد میں یہ علم کینسل کر دیا گیا اس لیے کہ اس میں سچ کم اور جھوٹ زیادہ ہے. اور وہ بھی نبی کے لیے وہ ہے کہ نبی ستاروں کو دیکھ کر کسی چیز کو معلوم کرے تو وحی ہے، اور ہم کسی ستاروں کو دیکھ کر کسی چیز کو معلوم کرے تو وہ ہم کی درجے میں ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا. فقال انی سقیم، یا مطلب یہ ہے کہ ستاروں کی طرف دیکھا کہ ستارے نکلے ہیں اور اندھیرا ہے.
تو فرمانے لگے بھائی میں تو نہیں جا سکتا ہوں، انی سقیم، میں بیمار ہوں، میری طبیعت خراب ہے، اندھیرے میں نہیں جا سکتا. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، سقیم القلب. اور سقیم جھوٹ نہیں ہے بلکہ علیل القلب کے معنی میں ہے. علیل القلب کا یہی مطلب ہے جو بتائے. فتولوا عنہ مدبرین، فتولوا عنہ، بس انہوں نے منہ پھیرا، عنہ ابراہیم علیہ السلام سے، تولوا پھر گئے، الی عیدہم اپنی عید کی طرف، اس لیے کہ انہوں نے کہا سقیم ہے. اور سقیم کا مطلب فی الحال بعد میں سقیم کا مطلب کیا ہے؟ سأسقم، میں بیمار ہو جاؤں گا. یہ ترجمہ زیادہ اچھا نہیں. مدبرین پشت پھیر کر. یہ ابراہیم علیہ السلام نے توریہ فرمایا. وہ یہ سمجھے کہ سقیم کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف ہے، درد، سر میں درد ہے یا پاؤں میں درد ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مطلب تھا سقیم ہے، میری طبیعت خراب ہے تمہاری شرک کی وجہ سے. توریہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ کے دو معنی ہو، قریب اور بعید. مخاطب معنی قریب لے لے اور متکلم معنی بعید کو لے لے، اس کو توریہ کہتے ہیں. فراغ الی اہلہم الی آلہتہم، فراغ اس کو کہتے ہیں فراغ الاخذ فی حیلت، تدبیر کو شروع کرنا. فراغ پس مائل ہو گئے، تدبیر شروع کی، الی آلہتہم الہ کی طرف، الہ کی طرف مائل ہو کر آئے اور ان کے خلاف تدبیر شروع کی. فراغ کا مطلب یہی ہے، مال الی آلہتہم آخذا فی حیلت. یہ اتنا لمبا ترجمہ ہے، اگر ہم کہیں گے کہ قرآن کریم میں پشتو کا لفظ آیا ہے تو بہت آسان ہو جائے گا. فراغ الی آلہتہم، فسراغ الی آلہتہم، الہ ترکیب پشتو کا لفظ ہے. پشتو والے سمجھتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے. بالکل اسپیشل لفظ ہے جس کی مثال کسی اور زبان میں نہیں. فراغ الی آلہتہم، بس آئے الی آلہتہم اپنے معبودوں کی طرف، اور وہ اصنام ہے. وعندها الطعام، فقال کہنے لگے استہزاء، الا تأکلون، کیا تم نہیں کھاتے ہو؟ تو وہ بات نہیں کر سکے. فقال ما لکم لا تنطقون، تم کیوں بات نہیں کرتے؟ پھر بھی جواب نہیں ملا. فلم یجب، فراغ علیہم فمال علیہم، ان کی طرف مائل ہو گئے. ضربا بالیمین، یضرب ضربا بالیمین، مارتے رہے مارنا، بالیمین طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ. الیمین اقوی من الشمال، یا بالیمین قسم کے ساتھ کہ واللہ باللہ تاللہ تم کو نہیں چھوڑوں گا، تم واللہ. یا ضربا بالیمین، ضربا بالعدل، یمین بمعنی عدل بمعنی انصاف. بالقوت فکسرها فبلغ قومه من رآه، جس نے دیکھا تھا اس نے قوم کو بات پہنچائی. فاقبلوا الیہ، بعض لوگوں نے دیکھا اور بعض نے نہیں دیکھا، یا ابتدا میں متفکر تھے کہ کس نے کیا، من فعل هذا بآلہتنا، اور بعد میں یقین ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا. تو اشکال وارد نہیں ہوا ہوتا کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو یقین تھا اور دوسری جگہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کس نے کیا. فاقبلوا الیہ، متوجہ ہو گئے ان کی طرف. یزفون دوڑتی ہوئے، شاید بعض نے دیکھا تھا. یزفون کا مطلب تکبر کے ساتھ دوڑنا. المشیہ، یسرعون المشیہ، دوڑتے رہے اور کہنے لگے نحن نعبدها وانت تکسرها، ہم عبادت کرتے ہیں تم توڑتے ہو. فرمانے لگے توبیخ کے طور پر، تعبدون اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو، تنحتون جن کو خود بناتے ہو تراشتے ہو. نحت اس کو کہتے کسی چیز کو چھیلا جائے، جیسے لکڑی کو چھیلے اندر سے، درخت اس کے کیا نام ہے، اور پتھر کو اندر سے چھیلے خالی کرے، من الحجارۃ وغیرہ. واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا کیا، وما تعملون اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. من نحتکم ومنحوتکم، جو تم چھیلتے ہو اور جو چھیلا گیا ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے. فاعبدوہ وحدہ، ما مصدریہ ہے
خلقکم واعمالکم. ما موصولہ ہے خلقکم والذی تعملونہ، یا موصوفہ ہے خلقکم وشیئا تعملونہ. ما تعملون میں اہل سنت اور معتزلہ کا اس میں جھگڑا ہے، چھوٹا سا تھوڑا سا، وہ کل بتا دیں گے.